لیے کہ وہ ایج لیتا تھا اس بات کا کہ میں غیر ملکی ہوں, ٹھیک ہے, مجھ پہ تو لا آف لینڈ بھی نہیں لگے گا, اور منشیات میں کیوں بیچوں گا, میرے پاس تو ڈیفینس بڑا موجود ہے کہ جناب میری یہاں کیا واقفیت ہے, مجھے تو باہر بھی کوئی نہیں جانتا, تو مجھے کون منشیات لا کے دے گا. ٹھیک ہے, لیکن منشیات اندر آتی تھی, بکتی تھی. جب کہ یہ بھارتی جاسوس ہے, اس نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے, تو اس کو قتل کر دیا جیل کے اندر. ایسا نہیں ہے, اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. یہ قتل کیا اس نے مدثر منیر کے ساتھ مل کے, قتل کیا دونوں نے, لیکن قتل اس ریونج میں نہیں کیا کہ یہ بھارتی جاسوس کہ بھارتی جاسوس ہے. ٹھیک ہے, نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ عامر سرفراز عرف عامر تانبا جیل کیسے پہنچا, اور سربجیت سنگھ کو مارنے والی جو کہانی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے پہلی بات تو یہ بتا دوں گا آپ کو کہ یہ میرا محلے دار تھا. اچھا, ہم آبائی گھر جدی پشتی, ٹھیک ہے, کرشن نگر, اسلام پورہ, اچھا, متصل اس سے سنت نگر, جی جی, تھانہ اسلام پورے کی حدود. اب اسلام پورہ پہلے کرشن نگر, پہلے کرشن نگر تھا, اور اس سے متصل سول سیکریٹریٹ ہے, پیپلز ہاؤس ہے, ساندہ ہے, جی, ایم یو کالج ہے, چوبرجی قریب ہے, ریواز گارڈن ہے, یہ اس کا گرد و نواح ہے. اور چند قدم کے فاصلے پر پی ایم جی آفس ہے, ہائی کورٹ ہے, جی پی او ہے, مال روڈ ہے, اور اس کے بیک سائڈ پہ بند روڈ ہے, ٹھیک, جو بائی پاس کرتی ہے شہر کو. اب تو بڑی خوبصورت ہے. جی, ہمارا بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا سب وہیں گزرے. ٹھیک, تو میں اس شخص کو, اس کے خاندان کو, اس کے پس منظر کو, اس کی حرکات کو, اس کے جرائم کو, اس کے اقربا کو, اس کے ساتھیوں کو بخوبی جانتا ہوں. اچھا, عامر سرفراز اس کا پورا نام تھا. ٹھیک ہے, سرفراز احمد کا بیٹا تھا. تانبا بچپن میں جس طرح چھیڑ پڑ جاتی ہے نا, وہ چھیڑ پڑی, بعد میں اس کے نام کا باقاعدہ حصہ بن گیا. جی, لوگ عامر سرفراز کے نام سے کم اور تانبا کے نام سے کو زیادہ جانتے تھے. بچپن سے ہی چھوٹے موٹے جرائم, ٹھیک ہے, فائر مار دینا, چینا جھپٹی, تھپڑ مار دینا, لڑائی کر لینا, گھونسے, ہر روز اس طرح کی شکایات اس کے گھر آتی تھی. اور جہاں یہ رہتا تھا سنت نگر میں, جس محلے میں, جی, سنت نگر کے اس محلے کے لوگ بھی اس سے خوش نہیں تھے. اچھا, اور جوانی کے عالم میں ہی اس پہ درجنوں مقدمات درج ہو گئے. ٹھیک ہے, کئی بار جیل گیا آیا. لیکن اس کا ایک ساتھی تھا مدثر منیر. ٹھیک ہے, بچپن میں اس کے ساتھ اور مرتے دم تک ساتھ. اچھا, لنگوٹیا کہتے ہیں پنجابی میں, لنگوٹیا تھا اس کا مدثر منیر. اور مقدمے وار بھی تھا, کئی مقدمات وہ ہیں, سزائیں بھی کٹی ہیں. اچھا, 302 کے مقدمات بھی ہیں قتل کے. آپ نے کہا جی کہ 3 سال پہلے مر گیا. جی, تقریباً 3.5 سال ہو گئے. بالکل, یہ 3.5 سال روپوش رہا, مرا کیسے؟ لیکن وہ جو حملہ ہوا اس کے اوپر, جو بھارت نے کلیم کیا کہ ہم نے اس کا بھی میں نہیں شاہد ہوں, میں نے رپورٹ بھی کی ہے. ٹھیک ہے, بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ اچھا, تھا ہندو, لیکن سنگھ کا لفظ استعمال کرتا تھا. ٹھیک ہے, ان کے نام اصل نہیں ہوتے. اچھا, جاسوس جو ہیں جی, وہ مختلف ناموں سے, مختلف آئی ڈیز سے, مختلف کارڈز کے تحت, مختلف ملازمتیں شو کر کے, حلیے بدل کر, جاسوس کا جو کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹھکانے بدل کر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. مشن ہوتا ہے جو ان کا, وہ مشن پورا کرنے آیا تھا. اس کا ساتھی تھا کشمیر سنگھ. ٹھیک ہے, ان دونوں کو پکڑ لیا پاکستان میں, اور ان سے یہ کہا کہ ان پہ الزام ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات میں یہ دونوں ملوث ہیں. ٹھیک ہے, یہ گرفتار ہوتا ہے 1990 میں, اور 1991 میں جو ہے وہ اس کو سزا ہو جاتی ہے, سزائے موت. یہ سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں تھا. ٹھیک ہے, جو حوالاتی ہوتے ہیں انڈر ٹرائل, وہ ڈسٹرکٹ جیل یعنی کیمپ جیل لاہور میں ہوتے ہیں. جی, اور جو جن کو سزا دے دیتی ہے عدالت, وہ مجرم بن جاتے ہیں, قیدی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ قید کاٹتے ہیں سینٹرل جیل کوٹ ٹھیک لکھپت میں. یہ وہاں مختلف چکیوں میں, 4 چکی میں, 7 چکی میں, 3 چکی میں, مختلف چکیوں میں بند رہا. یہ وہاں تھا
تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ جان کر، تانبے نے یہ جان کر، اسے علم ہوا جب کہ یہ بھارتی جاسوس ہے، اس نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے، تو اس کو قتل کر دیا جیل کے اندر. ایسا نہیں ہے. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. یہ قتل کیا اس نے مدثر منیر کے ساتھ مل کے، قتل کیا دونوں نے، لیکن قتل اس ریونج میں نہیں کیا کہ یہ بھارتی جاسوس ہے. ٹھیک ہے. یہ چکی ان کی مختلف تھی، لیکن وہ بہرحال آمد و رفت تو تھی جیل کے اندر. اس نے قتل ان کا ہوا جھگڑا منشیات پہ. اچھا. سربجیت سنگھ نے اپنے غیر ملکی بھارتی ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا اور جیل میں ایک باقاعدہ، یہ وہ تصدیق شدہ بات ہے جی جو جیل کے اعلیٰ حکام بتاتے ہیں، اس نے جیل میں، سینٹرل جیل لاہور میں ایک منشیات کا نیٹ ورک قائم کر دیا. اچھا. جیل کے اندر سے منشیات بکتی قیدیوں میں، حوالاتیوں میں، ٹھیک ہے، اور باہر سے جیل میں آتی. دو باتیں ہیں نا. ٹھیک ہے. کہ جیل میں انٹر کیسے ہو رہی. اب پاکستان کی جیلیں بھی، انڈیا کی جیلیں بھی، بنگلہ دیش کی جیلیں بھی، وہاں منشیات کی فروش، ناجائز دھندا، سٹے بازی، جوا، ہسپتال جانے کے پیسے، ہسپتال سے واپس آنے کے پیسے، چکی میں بند کرنے کے پیسے، ٹھیک ہے، ٹوری قیدی کے، اور یہ مشقتیں علیحدہ، یہ بہت سارے جیل میں معاملات چلتے ہیں. اور ان معاملات میں سربجیت سنگھ منشیات فروشی میں ید طولہ رکھتا تھا، بہت ایکسپرٹ ہو گیا تھا، نیٹ ورک بڑا بنا لیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایج لیتا تھا اس بات کا کہ میں غیر ملکی ہوں. ٹھیک ہے. مجھ پہ تو لا آف لینڈ بھی نہیں لگے گا، اور منشیات میں کیوں بیچوں گا، میرے پاس تو ڈیفنس بڑا موجود ہے کہ جناب میری یہاں کیا واقفیت ہے، مجھے تو باہر بھی کوئی نہیں جانتا، تو مجھے کون منشیات لا کے دے گا. ٹھیک ہے. لیکن منشیات اندر آتی تھی، بکتی تھی.